پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کل آل پارٹیز کانفرنس 52 جماعتیں اس کے اندر شریک ہوں گی یا ان کو دعوت دی جا چکی ہے، اور اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل آپ کو بہت طویل کوریج نظر آئے گی، ہر طرف اے پی سی ہوتی نظر آئے گی. اس میں سے کچھ نکلے یا نہ نکلے اس کا ہم بتاتے ہیں کیا نکل سکتا ہے. آپ کو دوسری خبروں کے لیے جگہ نہیں ملے گی، آپ کو کوئی اور تجزیہ نہیں ملے گا. سندھ کا جو فلڈ ہے جس کے اوپر چینلز جو ہیں کچھ دن تک تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ کام کرتے نظر آئے، وہ آپ کو بالکل سکرین سے ہٹ جائے گا. کل آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں گے تو اے پی سی ہو رہا ہوگا. کیا ہو سکتا ہے اے پی سی کے اندر؟ پارٹیز کے ہم نے آپ کو ممکنہ جو سٹینڈ ہے وہ بتایا، اس کے اندر ڈائیورسٹی بتائی، کتنا تنوع ہے، کتنا کانفلکٹ ہے. اس سے آپ نے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا. ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، کس قسم کی ریزولوشن آ سکتی ہے اگر آئی تو؟ ایک تو قومی سلامتی کے اوپر رسمی قسم کے جملے آپ کو نظر آئیں گے جو ہر قرارداد کا حصہ بن چکے ہیں. جو امریکہ کی طرف سے الزامات لگائے گئے ان کی تردید ہوگی. پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا ایک طویل تذکرہ ہوگا. افغانستان میں جو دگردوں صورتحال ہے اس کا ذکر ہوگا، اور یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح امریکہ افغانستان کے اندر ناکامیوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہا ہے. حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کا عزم بھی ہوگا، اور بتایا جائے گا کہ پاکستان کی افواج جو ہیں صلاحیت رکھتی ہیں ایک منہ توڑ جواب دینے کے لیے، اور ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہر قربانی دیں گے. اس قسم کے جملے جو آپ ہر قرارداد کا حصہ آپ نے دیکھے ہیں جو 1947 کے بعد پاکستان کے اندر اس قسم کے مواقع کے اوپر نظر آتی ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جو ہے دوسری یا تیسری آپشن کا ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا. میں اس کے اوپر سوالیہ نشان ڈالوں گا اس ایشو کے اوپر. میرے لیے قرارداد کی اہمیت، اس کا وزن جو ہے جو پالیسی آپشنز وہ ریکمینڈ کرے گی اس کے حوالے سے ہوگا. یہ رسمی جملے تو اس سے کہیں زیادہ اچھے جملے جو ہیں وہ ہم خود بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں. اس کے لیے اتنی طویل اے پی سی بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو سبسٹنس ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اگر امریکہ سے آپ نے ڈیپینڈنس ہٹانی ہے تو آپشنز کس قسم کی ہوں گی، آپشنز کس قسم کی ہوں گی، اور اس کے ساتھ کس قسم کا لائے عمل بتایا جائے گا کہ آگے کرنا کیا ہے آپ نے. تو یہ جو سبسٹنس ہے اس کا وہ یہ ہوگا کہ لائے عمل کیا ہے، اور حکومت کو کیا ریکمینڈ کیا جا رہا ہے، حکومت کو کیا مینڈیٹ دیا جا رہا ہے، اور ایک ٹائم لائن بتائی جا رہی ہے نہیں کہ اتنے عرصے کے اندر ہم نے انٹرنل ریٹ جو ہے ریسٹور کرنی ہے. امریکہ کے جو بیانات آ رہے ہیں اس کے اوپر اگر امریکہ نے بیان دینے بند نہیں کیے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے. آپشنز ڈیٹیل کرنی ہوں گی اس کے اندر. اگر وہ نہ ہوئی تو یہ بڑی کھوکھلی قسم کی ریزولوشن آپ کو نظر آ سکتی ہے. کشیدگی کو کم کرنے کے حوالے سے کوئی واضح بیان ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کتنے پیراگرافز اگر کوئی جوائنٹ اور اکٹھی ریزولوشن آئی وہ ہوں گے. تو سبسٹنس جو ہے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سبسٹنس کو جو رسمی قسم کے جملے ہیں جو سن کے ہمارے کان پک چکے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جس طرح خط آپ شروع کرتے ہیں اس کے خاص طریقے سے، اس طرح قراردادیں بھی پاکستان کے اندر شروع ہوتی ہیں. تو ان جملوں سے ہٹ کے دیکھیے گا کہ متبادل پالیسی آپشنز کیا ہیں اور جنگ کی صورت میں کیا لائے عمل بتایا جائے گا. یہ جاننا بڑا ضروری ہے ناظرین کہ پچھلے دنوں میں جب سے مولن صاحب نے وہ بیان دیا جس کی وجہ سے اے پی سی بلوانی پڑی، پاکستان کے حوالے سے امریکہ کے اندر بیانات کیا آ رہے ہیں ذرا یاد دہانی ہو جائے تاکہ آپ کو علم ہو کہ بیانات کس قسم کے ہیں، کیونکہ میں اس بحث کو ایک نقطے کے اوپر لے جانا چاہتا ہوں. ایک تو مولن نے واضح انداز میں پاکستان کے خلاف ایک مقدمہ بنایا اور کہا کہ پاکستان امریکہ کے خلاف باقاعدہ جنگ کے اندر ملوث ہے، پاکستان کی آرمی بالخصوص اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، اور ان کو ہم نے اب روکنا ہی ہے. اور اسی قسم کا بیان جو ہے وہ پنیٹا کی طرف سے دیا گیا. وائٹ ہاؤس کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف باقاعدہ کارروائی کرے، اور حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اور پاکستان دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ختم کرنے میں ناکام رہا ہے. تو یہ بیانات جو ہیں جو مسلمہ طور پر امریکہ کی طرف سے جاری ہو چکے ہیں، ان کے اوپر قرارداد کے اندر کیا آئے گا یہ بھی آپ دیکھیے گا. پھر جو پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جارج لٹل ہیں، انہوں نے جارج لٹل ہونے کے باوجود ایک بڑی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ تعلقات میں تناؤ کے باوجود امریکی فوج کا پاکستان کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. یعنی ایک طرف سے مقدمہ بھی بنا رہے ہیں اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیشنز بھی ہمارے قبضے میں، یعنی الزام کی جو ڈور ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور بات چیت کرنے کی ڈور ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. دونوں ڈوریں وہ بیک وقت کھینچ رہے ہیں.
اس سے تو یہ لگتا ہے، اور پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک پپٹ ہے کہ جب ہم نیگوشیشنز کی ڈور کھینچتے ہیں تو نیگوشیشن شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم الزامات کی ڈور کھینچتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، اے پی سی بلا لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مائک ملن کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ مائک ملن نے جو بیان دیا اس کو اون کیا، اس نے کہا جی کہ یہ آئی ایس آئی کی طرف سے اکسایا جاتا ہے اور معاونت کی جاتی ہے، اب معلومات کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ پھر ریپبلکن سینیٹرز اور ڈیموکریٹس کی طرف سے جواب اس بات کو بڑھانا شروع کر دیا گیا، یعنی جو نمائندگان ہیں اور سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی الزامات کو دہرانا شروع کر دیا، اور یہ ملن کے بیانات کے بعد ہوا۔ 28 ستمبر کو ملن نے دوبارہ یعنی بیان دیا اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ پہلے کسی پارٹنرشپ اب دوبارہ شاید نہ بن پائے۔ یہ بڑا کرٹیکل نقطہ ہے جو مائک ملن نے بیان دیا، اور اگر اے پی سی کے اندر اگر امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسی ہماری جو دوستی تھی اگر تھی کسی زمانے میں جیسی بھی تھی ویسی نہیں ہو سکتی، تو پھر پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کوئی تھوڑا سا ڈائیلوٹ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کر کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اور وائٹ ہاؤس نے کہا کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے، یعنی حقانی نیٹ ورک کے اوپر کارروائی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور 22 سے لے کر 28 تک جتنے بیانات آئے ہیں اس کے اندر ایک کنسسٹنٹ سٹرین آپ کو نظر آتا ہے۔ تو جو تجزیہ نگار یہ کہتے نظر آئے کہ جی ٹینشن کم ہو رہی ہے، نہ جانے وہ کون سے بیانات کو دیکھ رہے تھے۔ ہم ناظرین یہاں پر ذکر کرتے چلیں کہ پہلے ایک ہمارے سامنے ریزولوشن پارلیمان کی آ چکی ہے، اگر اس پارلیمان کی ریزولوشن کے نکات کو آپ دیکھیں، اور یہ میں نقطہ ریز کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ پارلیمان کی جو ریزولوشن ہے اس کے اندر 3-4 قسم کے جو ہے نا بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی۔ ایک کیٹیگری یہ تھی جہاں پہ پاکستان کی اندرونی سٹیبلٹی کا ذکر کیا گیا تھا کہ آپ کو اندرونی طور پہ سٹیبلائز ہونا ہے۔ پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر بات کی گئی تھی اس جوائنٹ ریزولوشن میں، جو نقطہ نمبر 4 ہے اگر اس کے اوپر ہم زوم کر پائیں تو پاکستان کی سوورینٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور ہم ہر حال میں پروٹیکٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نقطہ 9 دیکھیں اور نقطہ 10 دیکھیں تو اس کے اندر بھی پاکستان کی طرف سے اس صلاحیت کا اظہار کیا گیا تھا جس صلاحیت کی بنیاد پر یہ ریزولوشن پاس کی گئی تھی کہ پاکستان اپنی سرحدوں کا دفاع کر سکتا ہے، پاکستان کو تارنے والا نہ سمجھا جائے۔ اس ریزولوشن کے اوپر پھر ایک کمیٹی بھی بنی، اس کمیٹی نے ایک رپورٹ بھی ترتیب دی، عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر ایک پارلیمان کی جوائنٹ ریزولوشن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو اے پی سی کے اوپر عمل درآمد کیوں کر ہوگا؟ بہت بڑا سوال ہے۔